السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قوموں کے انجام سے اور زمین و آسمان کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرو۔ نبی جب خبردار کرے تو ہوش میں آ جاؤ اور اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بندگی میں شریک نہ کرو۔ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہو، یاد دہانی سے اہل ایمان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تمہارے وجود کا مقصد اللہ کی کامل بندگی ہے، سو اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کرو۔ سورہ طور۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کریں۔ اللہ جنت میں تم سب کو جمع کر دے گا اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اپنے بال بچوں میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ رہو اور برے انجام سے ڈرو۔ جو سرکش اور ظالم ہیں وہ تمہیں جھٹلائیں گے اور تمہارے خلاف چالے چلیں گے۔ تم اپنے کام میں لگے رہو، ان کی حرکتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تم برابر اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ سے لو لگاؤ اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی حمد و تسبیح کرو۔ سورہ نجم۔ گمان کے پیچھے نہ بھاگو، یقین کی روشنی میں زندگی گزارو۔ قیامت تمہارے سر پر ہے، غفلت اور مدہوشی سے باہر آ جاؤ۔ اللہ کے حضور سجدے کرو اور خالص اس کی بندگی کرو۔ اللہ کا قانون دو ٹوک ہے، جو لوگ برائی کریں گے اللہ انہیں برائی کا بدلہ دے گا، اور جو لوگ اچھے سے اچھے کام کریں گے اللہ انہیں بہترین کاموں کا بدلہ دے گا۔ اللہ کا یہ قانون یاد رکھو اور گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو۔ کبھی کسی برائی میں پاؤں پڑ جائے تو اللہ سے توبہ کرو۔ اپنی نیکی اور پاک دامنی کے دعوے نہ کرو، اپنی کارکردگی پر نظر رکھو۔ اللہ جانتا ہے کس کس نے اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ یاد رکھو کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کیا ہوگا۔ اس دن سب کی کارکردگی سامنے آ جائے گی اور پھر ہر کسی کو اس کی کارکردگی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ سورہ قمر۔ اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، اسے پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اس میں ماضی کے تذکرے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو اور دیکھو اللہ کا ڈراوا کیسا ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ جن قوموں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور جرم کی راہ اختیار کی، اللہ نے انہیں سختی سے پکڑا۔ آخرت کی پکڑ اور آخرت کی سزا اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یاد رکھو سزا کا قانون سارے مجرموں کے لیے ایک ہی ہے۔ کسی قوم کو کفر اور برائی کے راستے پر چلنے کی خصوصی رعایت نہیں ملی ہے۔ ہر کسی کی حرکت ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے وہ جنت اور جنت کی نہروں میں رہیں گے۔ سورہ رحمان۔ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت سے خود کو محروم نہ کرو۔ اس نے قرآن سکھایا ہے، تم قرآن سیکھو۔ اس نے گویائی دی ہے، تم حق کی گواہی دو۔ کائنات کی ہر مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تم بھی اسی کو سجدے کرو۔ اس نے ترازو بنایا ہے، تم ترازو کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اللہ کی کائنات میں کرشمے ہی کرشمے ہیں، ان کرشموں کے ہوتے ہوئے اس کے رسول کو نہ جھٹلاؤ۔ ان کرشموں کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرو۔ جنہوں نے جرم کا راستہ اپنایا ہے وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہترین جنتیں ہوں گی۔ اچھے کام کرنے والوں کا انجام اچھا ہوگا۔ انصاف کی ترازو کا یہی تقاضا ہے۔ اپنے رب کے گن گاؤ، وہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی نوازشوں والا ہے۔ سورہ واقعہ۔ اللہ کے یہاں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ فیصلہ کرو تمہیں کس گروہ میں رہنا ہے۔ اگر سابقین کے گروہ میں رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا،
کیونکہ آگے بڑھنے والے ہی آگے رہنے کے حقدار ہوں گے اور وہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ اصحاب الشمال خوشحالی میں رہ کر گناہ پر گناہ کرتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے رہے اور گمراہی میں گرتے رہے، اللہ کی نشانیوں سے سبق لیا، نہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوئے، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ انہیں روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ سن لو، ہر گروہ کے انجام کا اعلان ابھی سے ہو چکا ہے۔ سابقین کے لیے راحت و سرور اور آرام و آسائش کے باغ ہیں، اصحاب الیمین کے لیے سلامیاں اور مبارکبادیاں ہیں، اور اصحاب الشمال کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور پھر دہکتی ہوئی دوزخ ہے۔ سورہ حدید۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے، ہر چیز اس کی حمد و تسبیح کر رہی ہے۔ تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کو خوش دلی سے خرچ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بہت بڑھائے گا اور بڑے انعام سے نوازے گا۔ جب مومن مرد اور مومن عورتیں نور کے حالے میں عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت منافقوں کو پیچھے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی شامت خود بلائی، زندگی بھر پس و پیش میں رہ کر شبہات پیدا کرتے رہے، جھوٹی آرزوؤں میں جیتے رہے اور فریبی شیطان کے دھوکے میں گرفتار رہے۔ اب تم ایمان والوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہو، کوشش کرو کہ تمہارے دل اللہ کی نصیحت اور اللہ کی کتاب کے سامنے جھکے رہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی کتاب ملنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ دنیا سے کیا جی لگانا؟ اس دنیا کی حقیقت مثال سے سمجھنی ہو تو لہلہاتی ہوئی فصل کو زرد ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھو۔ دل میں یہ تمنا رکھو کہ اللہ مغفرت فرما دے اور وہ جنت دے دے جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، اور پھر دوڑ لگاؤ اسے حاصل کرنے کے لیے اور جی جان سے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ دنیا کے عیش و راحت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور جو نعمت تمہیں مل جائے اس پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکڑنے اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کنجوسی نہ کرو اور کنجوسی کا ماحول نہ بناؤ۔ اللہ کے راستے میں کنجوسی نہ کرو اور کنجوسی کا ماحول نہ بناؤ۔ یاد رکھو جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرے گا وہ خود اپنی قسمت کو روئے گا۔ اللہ نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، ترازو بھی اتارا اور لوہا بھی اتارا تاکہ تم عدل و انصاف پر قائم رہو، اور اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرو۔ رسولوں کے آنے کے بعد ہدایت کا راستہ اپناؤ اور برائیوں سے دور رہو۔ رسولوں کے راستے پر چلو اور اپنے اندر شفقت و محبت پیدا کرو۔ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار بنو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ کی اطاعت کر کے اس کی ناراضگی سے بچو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں دگنا رحمت سے نوازے گا اور تمہیں روشنی دے گا جس سے تمہاری راہیں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے آرزو مند رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔